گرد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک کویسچن باہر سے آیا تھا کہ ہمارے یہاں اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں وہ گورنمنٹ کو ایک سپریشن لیٹر دے دیں کہ ہم دونوں علیحدہ ہو چکے ہیں، اب چاہے وہ اسی ایک ہی گھر میں رہیں، چاہے جسمانی تعلق قائم ہو یا نہ ہو، گورنمنٹ لازم کر دیتی ہے کہ شوہر بیوی بچوں کو پیسے دے گا، اور پھر گورنمنٹ بیوی کو بھی سپورٹ فراہم کرتی ہے، مالی سپورٹ دیتی ہے، اور جب یہ دونوں چاہیں تو ایک ساتھ جوائننگ لیٹر دے دیں، پھر دوبارہ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تو کیا حکم شرع ہوگا اس سپریشن کا، اور پھر جو بینیفٹس گورنمنٹ سے لیتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، سپریشن طلاق تو نہیں کہلائے گی، اگر تو فرض کر لیں کہ وہاں کے عرف میں یا گورنمنٹ کی نگاہ میں یہ طلاق ہے، پھر تو اگر آپ سپریشن لیٹر دیتے ہیں تو یہ طلاق ہی مانی جائے گی، اور اگر آپ وہاں کی کمیونٹی بھی یہ سب مسلم کمیونٹی سمجھتی ہے جس سپریشن لیٹر جو ہے وہ طلاق کے لیے ہوتا ہے، تو پھر تو طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی الفاظ وغیرہ طلاق کے نہیں ہیں، اور نہ اس کو عرفاً کوئی طلاق کا معاملہ سمجھا جاتا ہے، تو پھر تو طلاق نہیں ہوگی۔ دوسرا بینیفٹ جو لینے کا مسئلہ ہے، یہ جتنے بھی ہمارے باہر کے بھائی بہن ہیں وہ بعض اوقات ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ہمارے ذاتی مفادات پر ضرب لگتی ہے، وہ چاہے قرآن و حدیث کی تعلیم کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ناپسند آتی ہے۔ تو گورنمنٹ سے، چاہے وہ کافر گورنمنٹ ہو، جھوٹ بول کر یا دھوکہ دے کر جو بھی بینیفٹس حاصل کیے جائیں گے، یاد رکھیں وہ گناہ ہیں، اور اس کا استعمال آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اور یہ بھی یاد رکھیے یہ ٹیکس کا ہی پیسہ ہوتا ہے، اور یہ صرف کافر کا پیسہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ اس پیسے کو سنبھالتی ہے، ادارے آپ تک پہنچاتے ہیں، اس میں تو مسلمانوں کا پیسہ بھی ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں، آپ کا خود کتنا ٹیکس کٹتا ہے، اور وہ پھر وہ غریبوں کے اندر تقسیم ہوتا ہے۔ لہٰذا اس طرح اگر یہ سب کچھ دھوکہ دہی کے لیے ہے کہ تاکہ گورنمنٹ دھوکے میں مبتلا ہو اور ہم بینیفٹ لیتے رہیں اور ساتھ تو رہ ہی رہے ہیں، سارے عیش ہیں اور پیسہ بھی آ رہا ہے، تو یہ گناہ کی صورت ہے، اور میدان محشر میں اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ بہت سی نئی بننے والی سوسائٹیز میں بڑے بڑے مجسمے بنائے جا رہے ہیں، اس میں جانوروں کے مجسمے ہیں، انسانوں کے مجسمے ہیں، اور ابھی کوئی انہوں نے کہا کہ کوئی ایک ڈرامہ ہے جس کے کوئی کردار ہے بڑا معروف، اس کے بھی کچھ مجسمے بنانا شروع ہو گئے ہیں، تو ان کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو آپ نے سارے بت گرا دیے تھے، اور حقیقتاً جہاں ممانعت تصویر ہے نا، وہ حقیقتاً مجسمے کی ممانعت ہے، پھر اسی کے مطابق اسی کے حکم میں ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویریں یا کیمرے سے جس کا نیگیٹو نکل جائے، یہ سب اسی حکم میں آتی ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے مجسمے چاہے وہ ڈیکوریشن کے طور پہ بنائے ہوں، جس میں جاندار کی باقاعدہ صورت بنتی ہو، یہ سخت ناجائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق جس گھر میں کتا یا تصویر یا کوئی حالت جنابت میں شخص ہو، اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جہاں پر اس طرح کے مجسمے لگائے جائیں گے، وہاں پر یہ گھر کی وجہ سے فرشتے نہیں آ رہے، وہ تو مجسمے یا تصویروں کی وجہ سے نہیں آ رہے نا، اس کا مطلب ان کی اپنی ایک نحوست ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح نہ کیا جائے۔ سوسائٹیز میں بھی ہماری گزارش ہے، اگر کوئی سن رہا ہو، اس طرح کی چیزیں نہ لگائیں ڈیکوریشن کے لیے، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، یا اگر ایسا لگانے کا اتنا ہی شوق ہے، چہرہ بالکل صاف ہونا چاہیے، اس پر کوئی نقوش وغیرہ نہ ہو، پھر کچھ گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ باقاعدہ ایک نقش بنا دیتے ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہیں، ہونٹ ہیں، اور ایک صورت بن جاتی ہے، تو پھر یہ گناہ کے اندر آ جاتی ہے، اور ایسے سب تمام کے تمام گناہ گار ہوں گے جو اس سے راضی ہیں۔ ایک کوئی بلڈنگ گری ہے، اور اس میں جیسے آج کل ہمارے کراچی میں خستہ حال بلڈنگیں گرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو اگر فرض کر لیں کہ اس میں کوئی سید زادی رہتی ہیں اور کوئی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن نفلی صدقات کے ساتھ نہیں بلکہ زکوٰۃ کے ساتھ، تو کیا شرعی ہیلے کے ساتھ ان کی امداد کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ سید جو حضرات جو ہوتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نسل پاک سے ہیں، ان کا ادب، ان کا احترام
ہم سب پر لازم ہے جہاں تک ہو سکے، جہاں تک اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نفلی صدقات کے ذریعے ان کی مدد ہو یہ سب سے بیسٹ ہے۔ لیکن فرض کر لیں کہ اگر اس میں پرابلم محسوس ہوتی ہے تو پھر شرعی ہیلے کے ساتھ زکوٰۃ کے ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ کوئی ایسا شخص جو غیر سید ہو اور شرعی فقیر ہو، یعنی مالک نصاب نہ ہو، اسے وہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے، اور یہ پہلے اشارتاً کنایتاً اس کے ذہن میں بات ڈال دی جائے۔ اجنبی کو دیں گے تو لے کے غائب ہو جائے گا، یعنی اشارتاً کنایتاً پہلے اس کو پتہ ہو کہ مجھے شرعی ہیلہ کرنا ہے، اس کو دے دیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پھر وہ ان خاتون کو ایز اے گفٹ تحفے کے طور پر دے دے تو یہ بالکل اب طیب ہو کر ان تک پہنچے گا، کیونکہ جب ملکیت بدل جاتی ہے تو مال کا حکم بدل جاتا ہے۔ یہ پہلے بھی حدیث پاک عرض کی تھی کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سرکار تشریف لے گئے تو انہوں نے کھجوریں وغیرہ رکھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ہانڈی پر چولہے پر کوئی ہانڈی وغیرہ ابلتی ہوئی محسوس کی ہے، وہ کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمارے لیے صدقہ کیا تھا کسی نے، اور آپ تو صدقہ نہیں کھاتے۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے صدقہ ہے اور میرے لیے ہدیہ ہے، یعنی جب تمہیں صدقہ پہنچ گیا تو وہ ادائیگی ہو گئی، اب جب تم مجھے دو گی تو یہ ہدیہ ہوگا۔ یہ شرعی ہیلے کی اصل اس کو کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس طرح شرعی ہیلہ کر کے ان کی امداد کی جا سکتی ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ہیلو ہیلو آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیں۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ پلازما کی خرید و فروخت کا کیا شرعی حکم ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو پہلے یہ کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، پھر کچھ عرصے بعد یہ کہا میں نے تمہیں فارغ کیا، اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ کتنا عرصہ تھا ان دونوں میں، فاصلہ کتنا تھا؟ کم سے کم 1.5-2 مہینے۔ ٹھیک ہے، شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ میرا مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم قرآنی آیات وغیرہ کو سورہ یاسین یا سورہ رحمان وغیرہ کو پانی، تیل یا کریم وغیرہ میں برکت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری دنیاوی مصروفیات اور جو ہم لوگ اپنے جابس وغیرہ میں بزی ہو جاتے ہیں، کیا یہ ایمان میں کمی ہونے کا سبب بن سکتی ہے؟ اور کس طرح جاب میں مشغولیت؟ دوبارہ سیکنڈ کویسچن دوبارہ کہیں۔ جی سیکنڈ سوال میرا یہ ہے کہ اکثر ہم بنیادی مصروفیات جاب وغیرہ میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، کیا یہ سب کام ہمارے ایمان میں کمی ہونے کا سبب بن سکتی ہیں، اور ہم اپنے ایمان کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور جزاک اللہ۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ کوئی فیس بک پہ دوست تھا غیر مسلم، اس نے کہا کہ مجھے مسلمان کر دو، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ سامنے والے نے کہا کہ میں آپ کو کل مل سکتا ہوں، تو یہ تاخیر کرنے کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو ایک اصول اور ضابطہ یاد رکھیے، پھر اس پر آتا ہوں کہ رضا بالکفری کفرن، کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ہمیں کہتا ہے میں کافر ہوں، آپ کہتے ہیں بہت اچھا، بھی تو کافر ہے، بالکل صحیح ہے، یعنی اس کے کافر ہونے سے آپ راضی ہیں، تو یہ جیسے یہ تحسین کرنے والا یا راضی ہونے والا ہوگا فوراً کافر ہو جائے گا۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو فوراً سے پیشتر اس کو اسلام قبول کروانا ہوگا۔ اگر آپ اس میں تاخیر کرتے ہیں تو اگرچہ آپ کا قصد و ارادہ تو نہیں ہے کفر سے راضی ہونے کا، لیکن یہ تاخیر کرنا ایک ظاہری علامت سی بن جاتا ہے کہ کم از کم ایک دن تک تو ہم اس کے کفر سے راضی ہیں۔ تبھی کہا نا میں کل آپ سے ملتا ہوں، تو ایک دن تک تو ہم راضی ہیں۔ تو اس رضا پر بھی احتیاطاً حکم کفر لگایا جاتا ہے۔ لہذا اس شخص کو چاہیے جو مسلم تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے۔ اور یاد رکھیں، اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ غیر مسلم یعنی کافر اصلی ہے یا مرتد ہے۔ کافر اصلی کا مطلب جو پہلے سے ہی کافر چلا آ رہا ہے، اور مرتد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے مسلمان تھا پھر وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل گیا، یہ ہے مرتد۔ یہ اگر واپس آنا چاہتا ہے، ان دونوں کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اگر کافر اصلی غیر مسلم اسلام لانا چاہتا ہے، آپ صرف کلمہ پڑھا دیں اس کو، صرف کلمہ، اس کا مفہوم سمجھا دیں، مسلمان ہو جائے گا، باقی لوازمات بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن جو مرتد ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک مسلمان تھا، وہ اہل کتاب میں سے ہو گیا، یا مشرک، اس نے شرک والا مذہب قبول کر لیا،
تو اس کے مسلمان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اسے ان تمام عقائد باطلہ سے نفرت کا اظہار کرنا ہوگا، یہ کہنا ہوگا کہ میں ان تمام عقائد کو باطل سمجھتا ہوں، وہ غلط ہیں۔ اس کے بعد وہ کلمہ پڑھے گا تو اس کا کلمہ مقبول ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو ابھی جو صورتحال ہے، اگر اس میں کافر اصلی تھا، یعنی شروع سے ہی وہ کافر چلتا آ رہا تھا، مسلمان ہونا چاہتا تھا، آپ کو فوراً کلمہ پڑھانا چاہیے تھا اور مسلمان کرنا چاہیے تھا۔ میرا غالب گمان یہ ہے کہ جو دوسری طرف تھا مسلمان، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیسے کرنا ہے، تو اس نے کہا میں کل آپ سے ملتا ہوں تاکہ پہلے میں معلوم کر لوں اس کو کیسے مسلمان کرنا ہے، اس کے بعد پھر اور مسلمان کرنے کا ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے نا۔ بعض کہتے ہیں مصعب الحمدللہ 4 کو مسلمان کیے ہیں میں نے، تو بھائی 4 کو مسلمان کر کے آپ کا کیا کمال ہوا؟ وہ آپ سے تو متاثر ہو کے مسلمان ہوا نہیں ہوگا، اس نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، اور خالی کلمہ پڑھا دینے کا آپ نے کیا کمال کیا؟ کمال تو آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ نے کلمہ پڑھایا تو اس کو کامل مسلمان بھی بنائیں، اسے عقائد اسلام سکھائیں، اسے نمازیں سکھائیں، روزہ سکھائیں، شرعی احکام، زکوٰۃ ادا کرنا، پھر تو میں آپ کو مانوں۔ خالی کلمہ پڑھا کے اپنے آپ کو چوڑا کرنا جی ہم نے 10 کو کلمہ پڑھا لیا، 50 کو کلمہ پڑھا لیا، بھائی یہ کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال آپ جو ایسا بھائی اگر ہمیں سن رہے ہوں یا ایسے کوئی بھی بھائی بہن ہوں، بالکل تاخیر نہ کریں، اگر کوئی خود چاہتا ہے مسلمان ہونا تو اس کو کلمہ پڑھا دیا جائے۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی بھائی اللہ جان۔ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرا نماز سے متعلق ایک سوال ہے کہ جب نماز شروع کرتے ہیں، یہ کیو ٹی وی پہ میں نے دیکھا ہے، تو ہر رکعت سے پہلے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور سورۃ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورۃ اخلاص یا کوئی بھی سورت پڑھنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، کیا یہ ضروری ہے ہر اور رکعت بولیں میں پڑھنی؟ جی ٹھیک ہے، اور بولیں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، جی وعلیکم السلام، میرے 2 سوال ہیں۔ کچھ بولیے۔ لوگ کہتے ہیں، پہلا سوال یہ ہے میرا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز سلام کے بعد چہرے کو اتنا پھیرنا چاہیے کہ پیچھے والا آپ کے چہرے کو دیکھ لے، کیا ہمیں اسی طرح سے سلام پھیرنا چاہیے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ کبھی ہمیں بازار میں نماز کے جانے کا خوف ہو جاتا ہے ہوتا ہے تو ہم کسی بھی دکان میں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ کیسے؟ اب وہاں نماز کیسے کسی بھی دکان میں نماز ادا کر لیتے اچھا ہیں دکان میں، ٹھیک ہے۔ تو نماز کے دوران مردوں کا آنا جانا بھی لگا رہتا ہے، تو کیا ہم چہرہ ڈھک کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہماری اور نماز ہو بولیں؟ جائے گی؟ اور ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا پہلا سوال ہے کہ اگر گوشت صدقہ کرنا ہو تو کیا قربانی کے جانور میں حصہ ڈال کے وہ گوشت صدقہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور میرا دوسرا سوال ہے کہ صدقے کا گوشت ایسے رشتہ داروں اور مالے داروں کو بھی دے سکتے ہیں جو مفلس نہ ہوں؟ یعنی غریب نہ ہو وہ؟ جی مطلب صرف رشتہ دار ہوں، مالے دار ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ کویسچن ہم سے کیا تھا کہ اگر قربانی کے ایام جیسے ابھی آئے رہے ہیں تو کچھ قربانی کے کویسچنز بھی ہیں کہ اگر ہم قربانی کے بجائے ان دنوں میں یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ پہ قربانی واجب ہے، یعنی آپ قربانی کے جو 3 دن آتے ہیں ان میں آپ مسلمان ہیں، مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں، اور بالغ ہیں، اور مالک نصاب ہیں، یعنی کم از کم آپ کے پاس اتنا مالیت کا سامان ہے جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، بس چاہے 1 تولہ سونا ہی کیوں نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے گا، آپ پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کے میں احکام بعد میں بیان بھی کروں گا تفصیل سے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر آپ پہ قربانی واجب ہو چکی ہے پھر تو آپ کو قربانی کرنی ہی ہوگی۔ اگر آپ ویسی کسی کو پیسے دے دیں گے تو واجب ترک ہوگا اور آپ گناہ گار ہوں گے، لہذا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے، ویسے ہی مطلب آپ غیر مالک نصاب ہیں لیکن جیسے ہم حصہ ڈال لیتے ہیں اور یہ دیگر، اس میں بھی یہ علماء نے لکھا ہے کہ قربانی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ جانور کا خون بہایا جائے، یعنی اللہ کے لیے قربانی کی جائے، تو آپ نفل قربانی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اب رہا غریب کی مدد، تو غریب کی مدد خالی پیسے سے نہیں، گوشت سے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ قربانی میں حصہ ڈالیں، ایک پسندیدہ عمل بھی آپ نے کر لیا، اور وہ گوشت لے کر آپ خود نہ استعمال کریں، غریبوں میں تقسیم کر دیں، اور خاص طور پہ وہ غریب کہ جن کو سال کے اکثر حصے میں گوشت کھانا میسر نہیں ہوتا، ان کو عزت احترام کے ساتھ دیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ جس پہ خاص طور پہ واجب ہے وہ تو سوچے بھی نہیں کہ یہ پیسہ میں کسی کو دے دوں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور جس پہ نفلی قربانی
وہ چاہتا ہے کہ میں نفل کر لوں، اس کے لیے بھی ہمارا مشورہ یہی ہوگا جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک دوست شہد کا کاروبار کرتا ہے یہاں سے دور، وہ مجھے شہد جو دیتا ہے وہ رعایتی قیمت پہ دیتا ہے مارکیٹ سے کم۔ اگر کوئی ساتھی مجھے کہے، رشتہ دار عزیز، کہ مجھے بتائیں شہد مجھے بھی لے دیں، لیکن میں ان کو مارکیٹ ریٹ پہ کہتا ہوں کہ اس حساب سے ملتا ہے، تو ان کو میں اس مارکیٹ ریٹ پہ دے سکتا ہوں پہلے ریٹ بتا کر؟ یعنی دوبارہ ذرا کہیے گا، آپ کو وہ شخص مال آپ ایز اے ایجنٹ ورک کر رہے ہیں یا آپ مال؟ میرے ذاتی استعمال کے لیے وہ شہد کا کاروبار کرتا ہے، وہ کم ریٹ پہ دیتا ہے مارکیٹ سے، ذاتی لیکن وہ جب مجھے بتاتا ہے تو ساتھی مجھے کہتے ہیں یا کوئی رشتہ دار کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں آپ یہ بتائیے کہ اس شخص سے آپ پہلے خرید لیتے ہیں، پہلے آپ خرید لیتے ہیں پھر آگے بتا کر پہلے کتنا کا ریٹ ہے؟ یعنی وہ چیز کہاں سے لیتے ہیں؟ اس شخص کی ہے نا یار، ایک تو یہ ٹیلی ویژن کی آواز 16 سال ہو گئے کہتے کہتے، لیکن ٹیلی ویژن نہیں بند کرتے آپ لوگ۔ چلیے بہرحال اللہ آپ کے اوپر کرم فرمائے، میں انشاءاللہ جواب جتنا سمجھ میں آئے میں دے دیتا ہوں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں۔ وعلیکم صاحب میرے دو السلام۔ سوال جی فرمائیے۔ میرے دو سوالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ہمارے پاس گھر نہیں تھا رہنے کے لیے، تو میں نے بینک سے لون لے کے گھر لیا اور میں جاب کرتی ہوں، اور اس کے بعد میں نے سارا لون وغیرہ پورا کر لیا، لیکن اب جب ریبا کا مجھے پتہ لگا آپ کا پروگرام دیکھ کر، تو میں نے اللہ سے تو جی اب میرے لیے حرام ہو گیا، میں نے پورا لون وغیرہ سب ری پے کر دیا، اللہ سے توبہ کی کہ اب دوبارہ میں کبھی لون نہیں لوں گی۔ یعنی اب گھر کے بارے میں آپ پوچھ رہی ہیں کہ گھر میں رہنا جائز ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ جی اور دوسرا کویشچن؟ دوسرا کویشچن یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ پتا ہے کہ شراب کی تجارت کرنا غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ ویٹ کر رہا ہے کہ اس سے اور نفع کمائے گا اور پھر توبہ کرے گا اور اس کو پھر حلال کام میں استعمال کرے گا، تو کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ اور میرا ٹھیک ہے بہن، ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ اچھا، ایک یہ کویشچن ہم سے کیا کہ کیا غیر مسلم کو برتھ ڈے وش کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ صحیح ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے کہ اس کی مبارکباد دینا یا اس پہ خوشی کا اظہار کرنا انسان کے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے، بلکہ یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ ان دنیاوی معاملات میں جیسے کسی کافر نے گھر بنایا، اس نے دکان کاروبار اسٹارٹ کیا، یا اس نے ایک نئی گاڑی لی اور آپ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، بھئی مبارک ہو، یہ گاڑی آپ نے لے لی، تو ہم مبارک کا لفظ تو اس کے لیے نہیں کہتے، لیکن بہرحال خوشی کا اظہار کر دیتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، خاص طور پہ ان علاقوں میں کہ جہاں پر مسلمان اور غیر مسلم ایک ساتھ رہتے ہیں، اور اگر وہاں پر ہم ان تمام چیزوں کے اندر ایک اجنبیت سی برتیں تو ایک اسلام اور مسلمان کا منفی تصور اس کمیونٹی کے اندر پیدا ہوگا کہ یہ شاید ہم سے الرجک ہیں، ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہم سے دور رہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے، تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے وہ آپ جانتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں برتھ ڈے کے اندر سالگرہ منا رہا ہے کوئی، اس میں آپ اس کو وش کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً درست ہے۔ ہاں، غیر ضروری طور پر خواہ مخواہ مطلب کسی سے رابطہ بہت زیادہ بڑھانا یہ بھی مناسب نہیں ہوتا، یہ ہم بارہا آپ کو بتا چکے ہیں کہ اتنی دوستیاں قائم کر لینا کہ بالکل راز نہ رہے، سب ایک دوسرے کو راز بتا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھانا پینا انہی کے ساتھ، جانا پھرنا ہر کچھ وہی ہے، اس سے ایمان پر فرق پڑ سکتا ہے۔ لیکن جیسے محلے داری وغیرہ ہوتی ہے، تھوڑا بہت میل ملاقات، ہائے ہیلو، کبھی کبھار کسی خوشی کے موقع پر آپ نے گفٹ دے دیا، انہوں نے گفٹ دے دیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ ایک یہ سسٹر نے کویشچن کیا ہے کہ پلازما کی خرید و فروخت کا شرعی کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں کوئی چیز چل جائے، کمانے کا ذریعہ نہیں چھوڑتے مسلمان جو ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے پاکستانی، اگر مٹی کے بیچ سکتے ہو نا تو وہ بیچ دیں گے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ بلڈ جو ہے یا اس طرح کی کوئی چیزیں، ہم ان چیزوں کے مالک نہیں ہوتے، حقیقتاً ہم مالک نہیں ہوتے، لیکن ضرورتاً ان کا انتقال، ان کا دینا لینا یہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ ضرورت جیسے جان بچانا بہت بڑی ضرورت ہے، اسی لیے بلڈ دینا شرعاً جائز ہے، ورنہ انسان اپنے کسی جسمانی جزو کا مالک نہیں، اور جس کا مالک نہیں اسے کسی اور کی ملک میں ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ جان بچانا بعض اوقات خون پر موقوف ہو جاتا ہے، اس لیے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب دینے کی اجازت دی تھی، خرید و فروخت کی نہیں، لیکن اب لوگ اس کو بیچ رہے ہیں، اور یہ بیع باطل ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن بلڈ بینک والے جو ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں، اگر وہ خریدے نہیں تو ویسے لوگ دینے کے لیے تیار نہیں، اور نہ خریدیں تو پھر آگے پرابلم ہو جاتی ہے۔
تو بہرحال اس میں کافی طویل کلام ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصلاً حقیقتاً شرعاً اس کی خرید و فروخت جائز نہیں کہلائے گی، لیکن اگر مطلب کوئی اس کے بغیر نہیں دے رہا اور کئی لوگوں کی جان بچانا اس پر موقوف نظر آتا ہے تو بہرحال یہ دینا لینا بھی جائز، اور اس پر جو پیسے لیتا ہے پھر یا خریدتا ہے بروز قیامت وہ خود اس کا جواب دہ ہوگا. یہ اس سے آپ سب تفصیل سے اس کا شرعی حکم معلوم کر سکتے ہیں. ایک ہی کہتے ہیں کسی شوہر نے اپنی بیوی سے کہا میں نے تجھے آزاد کیا، پھر تقریباً 1.5 ماہ کے بعد کہا میں نے تجھے فارغ کیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں آزاد کیا کہ لفظ یہ کنایہ ہے. اگر تو شوہر نے طلاق کی نیت سے کہا طلاق پڑ جائے گی، یا طلاق کی نیت بالکل بھی نہیں تھی لیکن لڑائی جھگڑا چل رہا تھا، شوہر شدید غصے میں تھا، یا پھر بیوی نے مطالبہ طلاق کیا کہ مجھے طلاق دے دو، اس نے کہا جا آزاد کیا. تو پہلی صورت میں جب نارمل حالت ہوتی ہے تو نیت درکار ہوتی ہے، لیکن حالت غضب ہو یعنی غصے کی حالت یا مطالبہ طلاق ہو جس کو مذاکرہ طلاق کہتے ہیں، اس میں بغیر نیت کے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. لہذا اور اس سے یہ لفظ آزاد سے جو طلاق واقع ہوگی فوراً عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی. اس کے بعد 3 حیض تک عدت چلے گی. اور آپ نے 1.5 مہینے کا چونکہ کہا، اگر 3 حیض کے اندر شوہر نے اس سے دوبارہ نکاح نہیں کیا تھا تو یہ بالکل یا نکاح سے باہر نکل گئی اور ایک اجنبی عورت بن گئی. اب اس نے اگر 1.5 ماہ کے بعد لفظ فارغ کیا کہا ہے تو وہ تو ایک اجنبی عورت ہے، یہ دوسرا لفظ اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا اور لغو چلا جائے گا، ضائع ہوگا. تو ایک طلاق ہے، دوسری طلاق نہیں ہوئی ہے. ایک پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب، میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں. ارے ابھی تو آپ نے کی تھی کال. جی لیکن پھر ڈسکنیکٹ کر دی. اچھا فرمائیے. تو میرے اور 2 سوال ہیں مفتی صاحب. ایک کہ اگر کوئی شخص پانی کے جہاز میں کام کر رہا ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ ان کا 6 مہینے کا یا مثلاً 4 مہینے کا کانٹریکٹ ہے، اس سے پہلے وہ نہیں آ پائیں گے، تو ایسے میں نماز قصر کریں گے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ بعض حدیث میں یہ آیا ہے کہ ہم وتر کی نماز 3 رکعت ایک ساتھ پڑھیں گے، اور جیسے ہم حنفی ہیں تو فقہ حنفی کے حساب سے ہم نماز وتر کیسے ادا کریں؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. میرا یہ سوال ہے، میں گاؤں میں رہتا ہوں بھراڑی میں. وہاں پہ ایک مسجد ہے جو 3-4 ہزار فٹ ہے یا 5 ہزار فٹ ہے. ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک ہے. وہاں پہ مسجد جو بن گئی اب 2000 فٹ یا 3000 فٹ جو بچ گیا ٹکڑا، وہاں پہ وہ حد بندی کر دی ہے پہلے سے 30-35 سال سے. وہاں پہ اب مسجد وہ گوٹ والے جو ہیں یا ان کے لیے تو شادی بیاہ کے لیے ہوتی تقریب وہ جگہ بھی نہیں ہے، اور میت ویت کے لیے جو 3 دن بیٹھتے ہیں پتھر تو وہ جگہ بھی نہیں ہے. تو کچھ بولتے ہیں کہ یہ جگہ جو مسجد کی ہے یہ ٹکڑا کاٹ کے اس کے حساب سے بنا لیں. اچھا ٹھیک ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. میں عرض کرتا ہوں آپ کو. ایک کویشچن یہ کیا تھا کہ قرآنی آیات اگر ہم جیسے سورہ یاسین وغیرہ دیگر چیزیں پانی پر دم کریں، پڑھ کر پھونک مار لی، یا کسی کریم وغیرہ کے اوپر، تو کیا اس میں برکت پیدا ہوتی ہے؟ کیا اثر اس تک پہنچتا ہے؟ تو جی بالکل پہنچتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود آپ سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے اس طرح دم فرمایا ہے، پھونک ماری ہے، اور اس میں برکت ہوتی ہے. جب آپ کلام پڑھ لیتے ہیں نا تو اس کلام سے منہ میں ایک تاثیر اور برکت ہوتی ہے. جب آپ پھونکتے ہیں تو وہ برکت وہاں تک پہنچتی ہے. اب یہ حصی طور پہ نظر تو نہیں آتی چیزیں، یہ روحانی چیزیں ہوتی ہیں، اور چونکہ ان کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس لیے شرعاً بالکل جائز ہے. اور اس میں برکت ہوتی ہے. کریم وغیرہ پہ جیسے کسی نے اگر آپ کو کوئی وظیفہ کہا ہے تو آپ اس کو پڑھ کر دم کر کے کریم لگائیں گے، اس کا اثر بڑھے گا. ایک یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیاوی مصروفیات ہوتی ہیں، جاب وغیرہ بعض اوقات بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو کیا یہ ایمان کی کمی کے سبب ہیں؟ دیکھیں جو ہمارے کام ہوتے ہیں یا ہماری مصروفیات ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. بعض جو ہیں وہ ضرورت کے تحت آتی ہیں، بعض واجب کے یعنی حاجت کے تحت آتی ہیں، بعض منفعت اور بعض زینت کے تحت. ضرورت کے تحت کا مطلب ایسی مصروفیت ہے کہ اگر ہم اس مصروفیت میں اپنے آپ کو یعنی اس میں اپنے آپ کو مصروف نہ کریں ان کاموں میں تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہوگا، ہم ہلاک ہو جائیں گے. جیسے جاب کرنا، پیسہ کمانا، پھر گھر بنانے کے لیے پیسہ وغیرہ. یعنی اگر بالکل گھر کا تو چلے رہنے دیں، وہ حاجت میں لے لیتے ہیں، لیکن کھانے پینے کے لیے آپ جاب کرتے ہیں، اس سے آتا ہے کھانا پینا، لباس وغیرہ، تو اگر یہ نہ ہو تو ہلاک ہی ہو جائیں گے. تو یہ مصروفیت ضرورت کے تحت آتی ہے. دوسری حاجت کے تحت کہ اس کے بغیر مریں گے تو نہیں، لیکن بہت زیادہ مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے، جیسے گھر بار وغیرہ کے لیے کرنا.
اس کے بعد منفعت ہوتی ہے، 2 دکانیں میری موجود ہیں لیکن میں تیسری کے لیے محنت کر رہا ہوں تاکہ رات دن لگا ہوا ہوں تاکہ ایک تیسری بھی ہو جائے، تو میں ان 2 کے بعد تیسری کے بغیر نہ تو مروں گا نہ مشقت میں آؤں گا، لیکن فائدہ تو ہوگا، یہ منفعت میں ہے مصروفیت۔ اور چوتھی زینت، کہ یہ تینوں چیزیں نہ ہوں، خالی دکھاوا، تو وہ زینت کے اندر آتا ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ضرورت اور حاجت کے درجے میں اگر آپ کی مصروفیت ہے تو یہ ایمان کی کمی کا سبب نہیں، بلکہ یہ تو شریعت ان چیزوں کی اجازت اور حکم دیتی ہے۔ باقی 2 کا میں کلام اس پہ کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ الرحمن الرحیم، تو آپ کو بتا رہے تھے کہ ضرورت اور حاجت کے درجے میں آپ کی جو مصروفیات ہوتی ہیں یہ شرعاً بالکل صحیح ہیں، بلکہ یہ تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر نہیں کریں گے تو اس میں بعض اوقات گناہگار بھی ہوں گے۔ باقی رہا منفعت، اگر منفعت میں آپ منفعت کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض، واجب یا جو اس نے سنت موقدہ مقرر کی ہیں وہ ترک نہ ہو رہی ہوں، یا اس کی وجہ سے ہم حرام یا مکروہ تحریمی وغیرہ میں گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو رہے ہوں اور وہ سب اپنی جگہ پورے ہو رہے ہیں، پھر ٹائم بچ رہا ہے تو چلے منفعت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی ایمان کی کمی کی علامت تو نہیں ہوگی، لیکن بہرحال بہتر تھا کہ اس کو دین کے لیے استعمال کرتے، پہلے اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہوا ہے۔ اور چوتھا جو ہے وہ، اور اگر کوتاہی کا سبب بنے، یہ منفعت کوتاہی کا سبب بنے کہ تیسری دکان کے چکر میں، کاروبار بڑھانے کے چکر میں انسان نمازیں چھوڑ رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام کما رہا ہے، تو پھر تو یہ منفعت میں مشغولیت بالکل ایمان کی کمی کی علامت ہوگی۔ اور زینت میں مشغول ہونا بالکل فضول قسم کا ہوتا ہے، اس میں اگر آپ مشغول ہو جائیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ بہت زیادہ مصروف نظر آ رہے ہیں، بھئی کیوں یار، وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا گھر کی ڈیکوریشن بہترین قسم کی ہو جائے اور اس کے لیے پیسہ چاہیے اور اس کے لیے میں لگا ہوا ہوں، حالانکہ سب کچھ بہتر سب کچھ ہے لیکن اس ڈیکوریشن کے لیے علیحدہ مصروفیت بڑھا لی، تو یہ خالی زینت کے لیے عمل کرنا یہ ایمان کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی مصروفیت کس نوعیت کی ہے۔ بعض اوقات ایک شخص صحیح ضرورت یا حاجت کے درجے میں محنت کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے یار ہم تو دنیا دار ہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، یا کہنے والے کہتے ہیں یار کبھی تو دنیا سے سائیڈ میں ہو جاؤ، بھائی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عین دین ہے۔ آپ کا مذہب اسلام آپ کے لیے حکم ارشاد فرماتا ہے کہ ضرورت اور حاجت کے درجے میں جتنی مصروفیات ہیں ان کو قائم رکھا جائے، ورنہ کہ بھیک مانگے، اگر کمائیں گے نہیں اپنی بیوی بچوں کے لیے تو بھیک مانگے، بھیک مانگنا تو ویسے حرام ہے۔ تو دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ابھی میری کتاب قرب الہی آنے والی ہے، اسے آپ پڑھیں، آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ بھائی فرماتے ہیں کہ کیا نماز میں الحمد سے پہلے، سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے؟ تو جی ہاں، سنت و مستحب ہے، آپ پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ سلام جب پھیریں تو اتنا چہرہ پھیریں کہ پیچھے والے کو ہمارا چہرہ نظر آ جائے، اگر فرض کرنے کوئی بیٹھا ہو تو اتنا زیادہ چہرہ پھیریں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس کی حاجت نہیں ہے، بس اتنا سلام جو پھیرنا ہے نا، اپنے سیدھے کندھے کو آپ دیکھیں گی اور الٹے کندھے کو دیکھیں، بس اتنا، جتنا آپ چہرہ مڑ کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور نیت اس کے اندر کرنی ہوتی ہے سیدھی جانب۔ اگر کوئی بیٹھے ہیں مسلمان جیسے صفوں کے اندر ہوتے ہیں، ان کو سلام یہ نہیں ہو تو ادھر کے جنات اور فرشتوں کو سلام کی نیت کریں، ادھر کے جنات اور فرشتوں کو سلام کی نیت کریں، پورا چہرہ گھمانا کوئی لازم نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح ہی کہتی ہیں ہم بعض اوقات مارکیٹ میں جاتے ہیں، نماز کے وقت آ جاتا ہے تو دکان میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں مردوں کا بھی آنا جانا ہوتا ہے، تو کیا ہم چہرہ ڈھک کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں افضل اور اعلیٰ تو یہ ہے کہ پورا چہرہ کھول کر، یعنی اتنا بس ٹکلی نظر آ جائے، یہ عورت کے لیے کھولنا شرعاً جائز ہے۔ نماز میں ڈھاٹا باندھ کے نماز پڑھنے کو فقہائے اسلام نے منع فرمایا ہے، لیکن اگر کوئی بہن ایسی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہاں خراب قسم کے مرد ہیں، بد نگاہی ہو سکتی ہے، بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا، یوں ٹیڑھا سا موبائل کر کے پکچر کھینچ لی جاتی ہے، کوئی پکچر کھینچ لے گا، دیگر مسائل ہوں گے، تو ایسی صورت میں بالکل نقاب کر کے آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، یعنی خطرات میں، اور خطرات نہ ہوں تو نقاب اتار کر۔ ابھی جیسے کرونا وائرس کا مسئلہ ہے، ماسک میں نماز پڑھنا شرعاً اسی لیے ہم جائز قرار دیتے ہیں کہ بعض بہت ضعیف الاعتقاد لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کو آپ کہیں کہ چہرہ ناک کھول کے نماز پڑھیں اور کچھ ہو گیا، وہ کہیں گے مولوی نے مروا دیا، اس لیے جہاں گنجائش ہوتی ہے وہاں پر اجازت دے دینی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کے لیے کرونا سے صحت کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ دیکھ کر تو سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ہدایت کی دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت کے ساتھ صحت عطا فرما، یوں دعا کریں، فقط صرف صحت کی دعا نہ کی جائے۔ یہ بہن فرماتی ہے اگر ہمیں گوشت صدقہ کرنے کا ارادہ ہو تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ قربانی میں حصہ ڈال دیں، پھر وہ جو ایک حصہ آئے گا اسے ہم صدقہ کر دیں؟ تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، قربانی کی خالص نیت کریں اور پھر یہ ضمن نیت کر لیں کہ جو گوشت آئے گا ہم اس کو صدقہ کر دیں گے، بانٹ دیں گے، کیونکہ صدقہ کا مطلب ہوتا ہے ثواب کی نیت سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کچھ خرچ کرنا۔
تو اس کے لیے صدقے کے لیے کوئی علیحدہ گوشت لینے کی حاجت نہیں ہے، یہ بھی صدقہ میں ہوتا ہے کہ جب آپ قربانی کے گوشت تقسیم کرتے ہیں تو اس میں نیت کر لیں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ اگر غریب کوئی نہ ہو لیکن مطلب کم درجے کے ہوں، رشتہ دار اور محلے دار، ان کو دے سکتے ہیں؟ تو بالکل قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، صدقات نافلہ میں آتا ہے جو آپ کے لیے گوشت، تو یہ نفل صدقہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک انہوں نے بھائی نے فرمایا جو مجھے سمجھ میں آیا وہ بتا دیتا ہوں کہ ایک شخص نے ان کو پروڈکٹ دیتا ہے مارکیٹ ریٹ سے کم، اب شاید وہ آگے بیچنے کے لیے یا یہ خرید لیتے ہیں، اب کوئی رشتہ دار اگر وہی چیز مانگتا ہے تو یہ اس کو مارکیٹ ریٹ کے اوپر دے دیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ آپ نے اس سے خرید لی، اگر خرید لیے تو مالک ہو گئے، آگے جتنی مرضی کے چاہے بیچے۔ ایک یہ کہ آپ ایز اے ایجنٹ ورک کر رہے ہیں کہ وہ کچھ مال آپ کو دیتا ہے، پھر آگے آپ مارکیٹ کے اندر دے دیتے ہیں، اس میں کسی رشتہ دار نے پوچھا تو پھر آپ اس میں مطلب خود تو مالک نہیں ہیں، پھر تو مالک وہ ہے، آپ اس کو چاہے کم ریٹ پر دیں، زیادہ پہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کا جتنا پروفٹ آئے گا وہ اس شخص کا ہے، آپ کو وہی ملے گا جو آپ کا کمیشن ہے۔ تو یہ چیزیں تھوڑا سا دیکھ لیجئے، اگر پھر بھی کوئی رہ گئی تو آگے کال کر لیجئے گا۔ ٹیلی ویژن کی آواز ہمیشہ بند کر کے کال کیا کریں، آپ سننا چاہتے ہیں کہ جو بول رہے ہیں سامنے اس میں ڈسٹربنس ہو جاتی ہے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ ان کے والد فوت ہوئے، انہوں نے بینک سے قرضہ لے کر ایک مکان بنا لیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو سودی معاملات تھے، اب شرمندہ ہیں، تو گھر کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں بہن، آپ اس گھر میں رہ سکتی ہیں، آپ نے جو کچھ عمل کیا سودی معاملات، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، لیکن اس گھر میں رہنا آپ کے لیے بالکل طیب اور حلال ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، آپ نے بینک سے 50 لاکھ لیا اور اس پہ 2 لاکھ آپ کو سود دینا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے 52 لاکھ واپس کیا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس 52 لاکھ میں سود کتنا ہے اور غیر سود کتنا ہے، تو آپ فوراً کہیں گے 50 لاکھ غیر سود ہے، 2 لاکھ سود ہے۔ اس کا مطلب ہے جب ہم کسی سے وعدہ سود پہ قرضہ لیتے ہیں تو یہ وعدہ حرام ہے، سود دینے کا ارادہ حرام ہے، لیکن یہ جو قرضہ لیا ہے یہ تو قرض ہے، اس سے اگر کوئی آپ کام کرتے ہیں، جائز کاروبار کرتے ہیں تو وہ بالکل طیب حلال ہے۔ اور اگر مکان بنایا تو مکان آپ کے لیے بالکل جائز ہے، تو مکان وغیرہ بیچنے کی حاجت نہیں ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں شخص شراب کی تجارت کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں تھوڑا سا اور کرنا چاہتا ہوں تاکہ نفع جمع ہو جائے، پھر اس نفع کو حلال میں لگا کر حلال کام کروں گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں شراب کی بیع حرام ہے بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت کے نزول کا سبب قرار دیا ہے، اس سے جتنا بھی نفع حاصل ہوگا سب حرام ہوگا، تو آپ اس سے کہاں پہ حلال کے اندر لگانے کے خواب دیکھ رہے ہیں؟ فوراً سے پیشتر اس کو ختم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا قادر مطلق ہے، آپ شراب بیچ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوگا، دنیا کے اندر سارے شرابی ہیں، سب شراب بیچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو روزیاں عطا فرما رہا ہے، اللہ پہ کامل بھروسہ کریں، شراب کی بوتلوں کے اوپر نہیں، یہ شراب آپ کو نہیں بچائے گی، یہ تو دنیا میں بھی مروا دے گی اور آخرت میں بھی تباہ کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن رحمت میں آئیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، تمام شراب کی بوتلیں توڑ دیں اور ختم کر دیں یہ کاروبار، اور آپ نیکی کی طرف آ جائیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نوازتا ہے۔ یہ بہن فرماتی ہیں کہ کوئی پانی کے جہاز میں کام کرتا ہے اور ان کے 6 ماہ کے 3 ماہ کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں، تو اب یہ قصر نماز پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ دیکھیں بہن، چونکہ یہ حالت سفر میں ہیں، جب تک اپنے شہری حدود میں داخل نہیں ہوتے یہ مسلسل مسافر ہیں، کیونکہ جب یہ شپ پہ رہتے ہیں تو کسی جگہ رکتا بھی ہے شپ کسی بندرگاہ پہ، تو 15 دن سے زیادہ تو نہیں ٹھہرے گا، کم ٹھہرتا ہے، تو لہٰذا ہر جگہ یہ قصر پڑھتے رہیں گے۔ ہاں اگر وہاں اتر کر کسی مقامی امام کے پیچھے نماز پڑھی تو پھر اس کا الگ حکم ہوگا، پوری نماز ہوگی، لیکن جب تک یہ جہاز میں ادا کر رہے ہیں دوران سفر، یا وہاں اتر کر کسی شہر میں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہے اور انفرادی طور پہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو پھر بالکل قصر نماز ادا کریں گے۔ یہ کہتی ہیں کہ وطر ایک ساتھ 3 پڑھنے کا بعض احادیث میں حکم ہے، احناف کیسے پڑھیں؟ تو یہ حنفیوں کے نزدیک بھی یہی ہے کہ تینوں وطر ایک ساتھ پڑھیں گے، یعنی 2 رکعت، پھر بیٹھیں گے اتحیات پڑھ کے، پھر تیسری کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ یہ طریقہ ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے کہ 2 رکعت علیحدہ پڑھی جائیں اور 1 رکعت وطر علیحدہ، یہ ہمارے فقہ حنفی کے اندر نہیں ہے، اور اس پہ ہم جو حدیث میں بھی اس پہ بھی کلام کرتے ہیں، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تینوں وطر ایک ساتھ پڑھے جائیں گے۔ یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ گوٹھ میں انہوں نے کوئی مسجد کی جگہ لی ان لوگوں نے اور اس پہ مسجد بنائی، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کچھ زمین باقی رہی، اب وہ شادی بیاہ کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے وہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے، تو مشورہ یہ کیا گیا کہ مسجد کا یہ ٹکڑا لے لیا جائے اور اس پر کوئی شادی ہال وغیرہ بنا لیا جائے تاکہ لوگوں کی شادیاں وہاں پر ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جو زمین مسجد کے لیے وقف کر دی جائے، مسجد کے لیے ہی خریدی جائے، اس پہ چاہے آپ مسجد بنائیں یا نہ بنائیں، بہرحال وہ چونکہ وقف ہو گئی ہے، اب اس پہ اور کوئی کام نہیں ہو سکتا، نہ اس کو خرید سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ مسجد کے لیے ہے۔
اگر فرض کر لیں مسجد بن گئی اور پھر بھی تھوڑی بہت جگہ باقی ہے تو اس کو مسجد کے صحن میں شامل کریں. اس طرح ٹکڑا کاٹ کے اگر اس پر دوسرے کوئی خرافات قائم کی گئیں، خرافات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وقف کی زمین کے حساب سے، ورنہ شادی بیاہ خرافات تو نہیں ہے یا اس کی تقریبات خرافات نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کیا گیا تو پھر سارے کے سارے گناہگار ہوں گے اور وبال آخرت ان کے سر پر ہوگا. اس لیے اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کی جائے. ایک کویسچن یہ کیا تھا کسی نے کہ جو کتاب لکھی جاتی ہے بعض اوقات اس کتاب کے حقوق رائٹس جو ہیں وہ ریزروڈ کر لیے جاتے ہیں، کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں ادارے کو یہ اس کے حقوق دے دیے، تو کیا دوسرا اس کو چھاپ سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جب میں کتاب خرید لیتا ہوں تو میں اس کا مالک ہو گیا اور میں اس چیز کا جو چاہے کرنا چاہوں کروں، تو یہ منع ہوگا یا نہیں منع ہوگا؟ دیکھیں یہ پہلے بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب ایک انسان مطلب ایک تو شرعی مسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر چلنا چاہیے. بعض اوقات ایک قانون ایسا بن جاتا ہے ملکی کہ اس میں لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، رفع عامہ کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں اور براہ راست وہ قانون اسلامی سے متصادم بھی نہیں ہوتے اور ان کو فالو کرنے میں ہی بہتری ہوتی ہے. تو یہ رائٹس جو ریزرو کیے جاتے ہیں، حقوق جس کو کہتے ہیں کہ ہم نے چھاپنے کے حقوق فلاں کو دے دیے، اب یہ قانونی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، لہٰذا آپ کتاب خرید کے مالک تو ہو گئے اس کتاب کے، اور اس ملکیت کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو آگے بیچ سکتے ہیں، کم قیمت میں زیادہ قیمت میں بیچ سکتے ہیں، لیکن پرنٹنگ کروانا، اس کو دوبارہ چھپوانا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا. میں پی ڈی ایف کا بھی اسی لیے آپ کو منع کرتا ہوں کہ فوراً ہمارے بھائی جو بہنیں ہوتی ہیں ان کے اندر دین کے کام کا جذبہ ہوتا ہے تو بھئی آپ خود اپنی کتاب لکھیں، لیکن دوسرے کی کتاب کو فوراً پی ڈی ایف فارم میں کر کے اور وہ عام کر دیا جاتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب مکتبوں پہ بکنا بند ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ نہیں لیتے کیونکہ ان کے پاس وہ موبائل کے اندر اور ٹیبلٹس کے اندر آ جاتی ہے، کمپیوٹر میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ لینا چھوڑ دیتے ہیں. جب لینا چھوڑ دیتے ہیں تو خود بتائیے کہ مکتبے کیسے چلیں گے، دینی ادارے کیسے چلیں گے، کتابیں بکیں گے نہیں تو رائٹر پھر دوبارہ نئی کتاب کی طرف کیسے مائل ہوگا. یہ تمام اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. ہم تھوڑے سے فائدے کے پیش نظر ایک بہت بڑی انڈسٹری کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. میں اس کو تجارت کی نیت سے نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ دین کی خدمت کی نیت سے دیکھتا ہوں کہ بہرحال یہ پی ڈی ایف فارم میں بغیر مصنف یا جن کے پاس حقوق محفوظ ہیں ان کی اجازت کے بغیر اس طریقے سے پی ڈی ایف فارم میں کر کے اور لوگوں میں عام کرنا، یہ دین کی خدمت نہیں ہے، آپ گناہگار ہوں گے. یعنی میری کئی کتابیں ایسی ہیں جو پی ڈی ایف فارم میں کر کے ان کو اپنی ویب سائٹ پر رکھ کر سیل کر رہے ہیں. یعنی عجیب و غریب صورتحال ہے. تو بہرحال یہ مناسب نہیں ہوتا ہے، کسی کے مناسب نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر کسی نے حقوق بالکل معاف کر رکھے ہیں، بعض کتابیں ہوتی ہیں جو مرضی چھاپے جو مرضی اس کو کرے، ان کو آپ کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ احتیاط کریں. اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر عمل سے پہلے اس کے انجام پر نگاہ رکھ کر کچھ غور و تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے.